لاہور کی رہائشی عائشہ اکرم 14 اگست کو گئی تھی لاہور کے منٹو پارک، جس کو اب اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ پارک ہے جہاں پر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، یعنی ایک علیحدہ مملکت کا خواب جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر اس کو منظور کیا گیا تھا۔ اور آج تقریباً 81 سالوں کے بعد 14 ایک قوم کی بیٹی وہاں پہ گئی تو اس کو اس طرح سے ویلکم کیا گیا، اس کو اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ ملک جہاں پہ تم رہ رہی ہو وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رول اجاز میرے ساتھ ہیں۔ رول، کافی ڈسٹربنگ ویڈیو ہے، لیکن اوورآل کیا سمجھتی ہیں کتنا ایک خاتون کے لیے یہ ملک اور یہ شہر، یہ علاقے مسلسل غیر محفوظ جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ڈر خوف نہیں ہوتا تھا اپنے گھر سے باہر پڑوسیوں کے چلے گئے یا کوئی دکان سے چیز لینے کے لیے چلے گئے، سپارہ پڑھنے اکیلے چلے گئے۔ اور آج یہ ویڈیو دیکھ کے میرے ذہن میں اپنی امی کی بات آئی کہ ہمیشہ نا بھیڑ میں رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو، وہاں پہ آپ محفوظ رہو گے۔ لوگ ہوں گے نا تو آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، سنسان جگہوں پہ نہیں جانا، سنسان علاقوں میں نہیں جانا۔ لیکن آج اس ویڈیو کو دیکھ کے نا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی بھیڑ میں، اتنے لوگوں میں بھی ہم سیکیور نہیں ہیں تو ہم کہاں پہ سیکیور ہیں۔ اس کو کس طرح سے انہوں نے، میں کہوں گی کہ کھلونے کی طرح اس لڑکی کو چھالا، جو کچھ بھی کیا اس کے ساتھ۔ ہم نے ویڈیو دیکھی، اس کے انٹرویو میں اس نے اپنی زبانی بتایا، تو کوئی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں، اپنے پاکستان میں اور ایسی تاریخ میں، اور کہ آخر میں نا بات آ جاتی ہے کہ ہم باہر کیوں نکلی، وہ باہر کیوں گئی، وہ مینار پاکستان کیوں گئی، وہ آزادی بنانے کیوں گئی۔ لیکن ہم لوگ اگر ان چیزوں پہ فوکس کیے بغیر اس پہ فوکس کریں نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو شاید ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو محفوظ کر سکیں گے۔ رمل، ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک واقعہ ہوا ہے، پوری قوم کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم پشاور میں ایک ہی اسٹیڈیم تھا، بہت بڑا آرمی اسٹیڈیم اس کا نام ہے، اب تو وہ بند ہے، بہرحال وہاں پہ تعمیراتی کام کافی ٹائم سے چل رہا ہے۔ تو یہاں پر جب بھی 14 اگست کو یا عید ہوتی تھی وہاں پہ لوگ آتے تھے، تو خواتین جب فیملی میں آتی تھیں تو ان کو وہاں پر اسی طرح کا ایک رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس آرمی اسٹیڈیم گئے ہیں، فیملیز کو لے کے گئے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور موٹر وے کا واقعہ، بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ریپ کیا گیا کیونکہ وہ گاڑی میں اکیلی تھی، اور سی سی پی او صاحب نے کہا کہ کیوں اکیلی نکلی ہے۔ پھر صدریاب عید کے اوپر یہ واقعہ آیا، ہمارے پشاور کے ساتھ ہی نوشہرہ، پشاور اور چاسدہ کا سنگمی علاقہ ہے، وہاں پر خواتین اکٹھی تھی، فیملی کے ساتھ تھی، اور لوگوں نے وہاں پیسے پھینکے اور وہاں پہ ان کو اکیلے پا کے، ساتھ مرد، ایک دو مرد تھے ساتھ یا نہیں تھے، جو مسئلہ تھا، جو کچھ ہوا، خاتون کو کھلونا سمجھا جا رہا ہے، اور وہی عورت ہے، اسی عورت کی عزت ہے جو میرے گھر میں ہے، جو میرے گھر سے باہر ہے، اس عورت کی نہ عزت ہے، نہ ہی وہ عورت کوئی انسان ہے یا اس کی کوئی احساسات ہیں۔ ایک کھلونے کی مانند اس کو ٹریٹ کے پورا معاشرہ کر رہا ہے، کوئی ایک ذات، کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک فرد کا یہ عمل نہیں ہے۔ بالکل، میں آج کوئی پڑھ رہی تھی کہ نور مقدم کا کیس جب سامنے آیا تو بہت سارے ہیش ٹیگ سامنے آئے، ناٹ آل مین، کہ ہر مرد ایسا نہیں ہے، ہر اس چیز میں انوالو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مرد بھی ہیں جو ہمارے ساتھ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کی نعرے لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ایکوالٹی چاہیے اور ایکول اسپیس چاہیے، یہ سب چیزیں، تو ناٹ آل مین۔ لیکن آج اس واقعے کے بعد یہ فوٹیج جب وائرل ہوئی ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا ویب سائٹس میں، تو ایک نیا اس کی سائڈ اینگل جو ہے وہ سامنے آیا ناٹ آل مین کا، کہ نہیں یہ غلط ہے، سارے مرد ہیں اس میں۔ کیونکہ کہتے ہیں 400 کے جو وہ مردوں کا جو ادھر وہاں پہ جھنڈ میں کہوں گی کہ تھا، ان میں سے ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا جو کہ کسی کو روک سکتا یا اس کی جان بچا سکتا۔ اور مجھے اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد، جو اس کا انٹرویو ہے بیسیکلی، اس کو دیکھنے کے سب سے جو مجھے ایک دردناک ایلیمنٹ لگا کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک ٹائم پہ خیال آیا کہ پانی ہے تو میں اس میں چھلانگ لگا دوں۔ مطلب ہم لوگ ایسے مجبور ہمیں کیا گیا ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ چلو خودکشی کر لیتے ہیں یا پانی میں چھلانگ لگا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو خود ہی مار لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کے ہاتھوں جو ہے نا وہ نشانہ بنے۔ اور عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی تو عورت کی ہے، وہ کیوں گئی وہاں پہ؟ وہاں پہ 400 مرد سب کچھ کریں گے لیکن عورت کو باہر نہیں نکلنا،
میرے ایک ساتھی نے حال ہی میں کامنٹ کیا کہ عورتوں کے لیے الگ سے پارک ہونا چاہیے کہ عورتیں وہاں جائیں، اس طرح نہ جائیں. تو میرے خیال میں مردوں کے لیے بھی الگ سے پارک ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو تنگ نہیں، کہ مردوں کا مسئلہ ہے. تو اگر کسی کو پنجرے میں ڈالنا ہے، کسی کو باندھنا ہے، تو میرے خیال ہے وہ مردوں کی ضرورت ہے کہ مردوں کو باندھا جائے. کیونکہ جو کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر منٹو نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ مرد جو ہے نا ہمارے وہ جو اپنے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہی صرف جو ہے وہ عزت سے دیکھتے ہیں اور ان کو ہی عزت سمجھتے ہیں. باہر پھرتی ہوئی کوئی بھی عورت ایسا نہیں ہے. آج سے جب 3-4 سال پہلے جب میں زیادہ چھوٹی تھی اور جب گھر سے باہر جاتی تھی یونیورسٹی یا کسی بھی کام کے اس میں، تو ایک خوف ہوتا تھا کہ ہمیں باہر نکلنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو جو مرد ہیں ہمارے معاشرے کے افسوس کے ساتھ وہ جو ہے نا ان کو ایک موقع سمجھتے ہیں. اور مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر نکلی ہے تو یہ کسی ضرورت کے تحت ہی نکلی ہے اور ہم اس سے جو کچھ بھی ڈیمانڈ کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرے گی کیونکہ وہ اس ٹائم پہ مجبور ہے. ہم لوگوں نے عورتوں کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا اور اب تو وہ زمانہ رہا ہی نہیں ہے. اب تو دیکھ لیں کہ ہم کون سی جگہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے. ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے محفوظ ہیں، مدرسے محفوظ ہیں. اب تو قبر میں دفن کی ہوئی عورت کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے تو یہ لوگ تعلیمی اداروں میں کہاں چھوڑیں گے. اور پارک میں ہم کہاں کہتے ہیں کہ خواتین کے علیحدہ جو پارکس ہوں گے اس میں خواتین محفوظ ہوں. رمل ڈسکشن لمبی ہے، کٹ اٹ شارٹ. ڈر لگتا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اکیلے؟ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن اب رمل کو ڈر لگتا ہے گھر سے وہ اکیلے نکلتی ہے کہ پتہ نہیں باہر کیا ہوگا. اب لگتا ہے سر. ایک ٹائم تھا اور وہ بہت پرانا ٹائم نہیں تھا. میں جب دیکھتی ہوں نا 1.5 سال پہلے، آج سے قریباً کہہ لیں 1.5-2 سال پہلے میں اکیلی آنا جانا کرتی تھی کوہاٹ سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد، واپس آ گئے لوکل جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رات کو 11 بجے میں کوہاٹ پہنچتی تھی اور مجھے ڈر نہیں لگتا تھا. میں کبھی اگر فرنٹ سیٹ 2 لے لی یا پیچھے والی 2 لے لی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں جی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک بچی ہے یا ایک لڑکی ہے تو ہم نے اس کو حفاظت سے اس کے شہر پہنچانا ہے. لیکن اب تو وہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں کہ ہم لوگ آرام سے جو ہے باہر نکل سکیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس ایک ہے کٹر ٹائپ چیز کہ وہ میں نے اپنے پرس میں رکھنی ہے. میں ویب سائٹس پہ دیکھ رہی ہوں کہ پیپر اسپریز کون ڈیلیور کر رہا ہے. تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھائی کے لیے بھی میں تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ اب باہر نہیں جا سکتے. ہم لوگ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں اپنے بھائی یا اپنے بابا کے ساتھ باہر نکلوں میں تب بھی پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب تو یہ کچھ بھی ہو جائے گا. اب تو ہم کہیں بھی ہیں، ہم لوگ کسی کے ساتھ بھی ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کب ان لوگوں کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے گا، کب ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. ہم کتنا دیکھ رہے ہیں کہ نور مقدم کا ریسنٹ کیس تھا یا عثمان مرزا کا ریسنٹ کیس تھا، ان لوگوں کی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی. انہوں نے اپنے جو کام انہوں نے کیا ہوا تھا، جو انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا وہ بھی قبول کر لیا. لیکن پھر بھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اور ہمیں جو ہے نا ثبوت چاہیے ان کو جو ہے نا آخر تک پہنچانے کے لیے. تو جب تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو جو ہے نا عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ جو ہے مسئلے بڑھتے رہیں گے. ڈرامہ تھا ریسنٹلی میری گڑیا کے نام سے، اس میں وہ ایک مرد ہوتا ہے، ذہنی مریض ہوتے ہیں یہ بیسیکلی، وہ بھی ذہنی مریض تھا اور بچوں کے ساتھ اس نے یہی کام کیے تھے. اور اس ڈرامے کا اینڈ اس پہ تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے جس کی وہ لاش لٹکی رہتی ہے اس کے ماں باپ کے سامنے اور پورے شہر کے سامنے، اور اس سے لوگ پہ خوف کھاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ضیاء الحق کے ٹائم پہ اس طرح کے مسائل اسی لیے کم ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے اسلامی سزائیں جو تھی ان کو عام کیا تھا اور تب ہم نہیں دیکھتے تھے کہ اتنی عام چیز ہوگی. لیکن اب تو یہ میں کہوں گی کہ بادر بھی شاید لوگ نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہوں کہ یہ تو روز کی بات ہے. بالکل، اب وہ روز کا معمول بن گیا اور روز کا معمول بن گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اور جس طرح اس ڈسکشن کو میں کنکلوڈ کروں گا رمل کی آخری بات سے، اسلامی قوانین ہی اس کا واحد حل ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمیں اپنے اسلام کی طرف جانا ہوگا. جتنا ہم اسلام سے دور ہوں گے اتنے حالات خراب ہوں گے. پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یورپ بھی محفوظ نہیں ہے، خواتین وہاں بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن ہمارا اس سے کیا کام؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے. ہماری بچی گھر سے نکلے تو اس کو محفوظ مقام دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ
اب اسلامی قوانین کی